اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد قال سبحانہ و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک خاص شخصیت کے اوپر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ان شخصیت پر میں گفتگو کروں کہ زندگی پر، آپ کے سامنے یہ بیان کرتا چلوں کہ ہم جب شخصیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ یعقوب کولینی سے اگر دیکھیں، ائمہ علیہ السلام کے شاگردوں کو چھوڑتے ہوئے یعقوب کولینی کے بعد اگر آپ مطالعہ کریں ان شخصیتوں کا، مرجع مجتہد، ان کی زندگی کو مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور یا تو یوں کہیے کہ اگر ہم ایک موضوع کو اگر بنانا چاہیں کامیاب زندگی، موفق زندگی، ہم یہ دیکھیں کہ وہ شخص یا وہ شخصیت جس نے اس مقام کو کیسے حاصل کیا، ان کی زندگی میں کیا تھا، یا انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا۔ اچھا، اب یہ ظاہر سی بات ہے، بہت اوقات ایسا ہوگا کہ جو ابھی مولانا اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، مثلا جو ابھی شروع کر رہے ہیں، ممکن ہے شاید ابھی وہ چیزیں حاصل نہ ہو جو حاصل ہوتی زندگی گزارتے گزارتے۔ آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے جن لوگوں کے زندگی نامے چھپے ہیں، اور ایک کتاب بھی فارسی میں چھپی البتہ، کہ اس میں بہت سے مجتہدین کے انٹرویو کہہ لیجئے یا ان سے سوالات پوچھے وہ کہہ لیجئے کہ وہ چھپے ہیں، اور وہ کب کے ہیں؟ جب ان کے زندگی کے آخری ایام تھے مثلا، تو اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو، موفق زندگی چاہتے ہو، تو ہر ایک مجتہد ایسی بات اپنی زندگی گزاری تو اس کے مطابق بہت ساری چیزیں تھیں۔ کسی نے کہا 5 چیزیں یہ ایسی ہیں یہ زندگی میں ہونی ضروری ہیں، کسی نے کہا یہ 10 چیزیں ہوں تو یہ 10 میں نے اپنی زندگی میں اس 10 چیزوں کو پایا تو میں یہاں تک پسند پہنچا ہوں۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ شخص جو موفق ہوئے، اتنے کامیاب زندگی گزاری، جیسے آج آپ بہت سے نام، میں نے ایک نام جیسے لیا یعقوب کولینی۔ اب ان کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں صرف، ممکن ہے کہ اللہ کو ان کا یہ عمل پسند آیا ہو، بہت سارے عمل ہوتے ہیں، دیکھیں اللہ کو کیا عمل پسند آتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے اور جب وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات پر، ان کی سیرت پر عمل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک مقام پر پہنچتا ہے۔ یعقوب کولینی کے متعلق یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ اصول کافی جو آپ کے سامنے ہے آج 4 جلدوں میں ہے، یہ 20 سال اپنے گھر سے باہر رہ کر جمع کیے احادیث معصومین علیہ السلام۔ 20 سال کہتے ہیں اپنے گھر سے باہر رہ کے، یعنی آج تو آپ کے لیے کتنا آسان ہے، آپ نے ٹائپ کیا انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیا، آپ کو حدیث مل گئی، کتاب آپ کو PDF پہ آرام سے مل گئی، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کتاب جس نے محنت سے لکھی اس میں کتنی محنت تھی۔ آغا امینی کا نام مشہور ہے، آغا امینی نے الغدیر کی جو کتاب لکھی مشہور، آغا امینی نجف اشرف میں، تو خداوند متعال سب کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو آپ دیکھیے، میں ایک دو سیدھا نام لے رہا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع پر آ جاؤں۔ اب انہوں نے بھی جو کتاب لکھی الغدیر، لکھا ہے کہ 10,000 اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، 10,000 کتابوں کا مطالعہ کیا، تب جا کر یہ کتاب انہوں نے الغدیر لکھی۔ تو اب آپ دیکھیے گا اسی طرح ان کے بھی واقعات ہیں کہ حرم میں، امیر المومنین کے حرم میں دعا مانگ رہے تھے، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، پھر کس طرح، تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اگر ان جو موفق جنہوں نے زندگی گزاری، جسے ہم کہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزاری، اس کے پیچھے کیا راز کیا ہے، اور یہ کب پتہ چلتا ہے؟ عموماً اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ زندگی گزارنے کے ان مراحل تک پہنچ جاتے ہیں، مثلا 70 سال تک پہنچ گئے، 80 سال، یا آخری لمحات میں کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں تک پہنچے تو آپ کی زندگی میں کیا چیزیں آپ نے پائی، کیا آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا،
تو پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پایا اور ان چیزوں کو ہم نے ان چیزوں پہ محنت کی، تو ممکن ہے کہ خداوند متعال نے ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں آج یہاں تک پہنچا دیا۔ تو خیر خلاصہ یہ ہماری گفتگو کا کہ انسان کو ہم دیکھیں یا وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا اور آج ائمہ معصومین کے بعد سب سے پہلے ہماری نگاہ میں ائمہ معصومین ہے، نمونہ ہماری نگاہ میں ائمہ معصومین، انسان کے لیے نمونہ عمل ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ان ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کیا، جو معصومین علیہ السلام نے کہا، ان کے شاگرد اس زمانے میں ان کے شاگرد تھے، خود پیغمبر سے اگر آپ چلیں تو آپ کو بہت ساری ایک فہرست نظر آ جائے گی۔ پیغمبر سے اگر ہم چلیں تو ائمہ معصومین کے شاگرد کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور اس کے بعد پھر ہم جو غیبت کا زمانہ ہے پھر ہم مراجع کی طرف جائیں، مجتہدین کی طرف جائیں تو ہمیں ان کی زندگیاں نظر آتی ہیں۔ تو کامیاب زندگی اگر انسان کو گزارنی ہے، ایک وہ زندگی جو ائمہ معصومین چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ان چیزوں پر کم از کم عمل کرے، جیسے مختصر تو بہت وہی ہے کہ آپ کے واجبات اور حرام سے بچانا، یہ مختصر ہے۔ لیکن جو میں جس کا شخصیت کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ایران کی ایک مشہور شخصیت ہے جن کا نام ہے آیت اللہ محمد تقی بہجت، جن کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ جس سے ان کا نام نہ سنا۔ اب آپ دیکھیں خود اگر، اور دیکھا بھی بہت سے کم لوگوں نے ہوگا، جن میں جانب شاید دیکھا بھی نہیں ہوگا، جو لوگ خدا ایران سب کو زیارت نصیب فرمائے، لیکن اب تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے قبر پہ اگر انسان جائے فاتحہ پڑھے تو یہ بھی ایک ثواب ہے۔ خیر، تو آقا بہجت کی زندگی کے جب مطالعہ کر رہے تھے تو کچھ چیزیں ہمیں نظر آئیں۔ ممکن ہے کہ یہ جیسے ہوتے 50 صفحوں میں تو ساری زندگی کی چیزیں نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ 7-8 چیزیں نظر آئیں کہ شاید یہ لگتا ہے کہ آقا اپنی زندگی میں کن چیزوں کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ بہت مہم ہے کہ کن چیزوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں اہمیت دی، اور شاید لگتا ہے کہ یہی سبب بنا ہے کہ ایک شخصیت، معروف شخصیت، عرفانی شخصیت، اور ایران میں آپ اس وقت یعنی جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بہت زیادہ شوق منایا گیا، اور اس کے بعد یعنی آج یوں کہوں میں آپ سے کہ کمبھ میں جب ہم موجود تھے وہاں پر 2017 تک، تو حرم میں جو لوگ باہر سے آتے ہیں نا، دوسرے شہروں سے زیارت کرنے، حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کی زیارت کرنے آتے ہیں، جب زیارت کرنے آتے تھے تو حضرت معصومہ کی زیارت کے بعد وہ ایک دوسرا سوال معلوم ہے کیا پوچھتے تھے؟ آقا بہجت کی قبر کہاں ہے؟ یعنی وہ جانتے تھے کہ آقا بہجت ایک ایران کے اندر ایک معروف شخصیت ہیں، عارف شخصیت ہیں، اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو معلوم ہے کہ حرم میں دفن ہے، لیکن ان کی قبر نہیں معلوم تھی۔ تو یعنی یعنی کہنا مقصد ہے کہ آنے والے زیارت، جب حضرت معصومہ کی زیارت کے بعد وہ دوسرا سوال یہ پوچھتے تھے کہ آقا بہجت کی قبر کہاں ہے، تاکہ ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے۔ تو خیر، اب آقا بہجت کی زندگی میں جو چند چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے آج جو ہمارے پاس وقت ہے، جن میں سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے ان کا آل محمد سے عشق ہونا، محبت آل محمد کا، اور صرف محبت کا ہونا نہیں ہے، یعنی یوں کہیے کہ انہوں نے اس محبت کو اپنے باڈی کے اندر، اپنے اندر منظم کر لیا تھا۔ اب یہ آئے گا آگے کہ کس طرح وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کرتے تھے اور اس کا اظہار کس طرح کرتے تھے۔ ایک تو ہے کہ محبت، ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں آپ سب یہ کہیں گے میں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہا کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، آپ سب یہ کہیں گے ہاں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا اس کا اظہار کیا ہے؟ وہ اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، مجالس میں جانا، مثلا مختلف طریقوں سے، جس میں ایک مجالس کی شرکت، مجالس میں شرکت ہے، یہ ایک محبت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا ایک اظہار ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا تھی؟ ساتھ ساتھ آپ نے بولنا ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ آل محمد سے عشق، یعنی یہ محبت جو تھی یہ بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ اور اس کے بعد اب اس محبت کا اظہار کس طرح کرنا ہے، ایک۔ اچھا، دوسری چیز یہ بھی بتاتا چلوں کہ دوسری چیز اہل بیت علیہ السلام کو، یعنی اہل بیت علیہ السلام انہوں نے
یعنی اہل بیت علیہ السلام سے کیا درس لیا؟ یعنی پہلی چیز یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھے. اگر خدا تک پہنچنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے آپ پہنچ سکتے ہیں. نمبر 1. 2 کہ اہل بیت ہادی ہیں، ان کو ہادی مانا کہ معصوم ہے، خدا کی طرف سے منصوص من اللہ ہے، غلطیوں اور خطاؤں سے پاک اور محفوظ ہیں. یعنی انہیں ہادی مان کر کہ یہی ہادی ہیں اور انہی کی اطاعت اور پیروی کرنی ہے، انہی کے ذریعے سے آگے خدا تک پہنچنا ہے. پھر اہل بیت کے ذریعے سے معرفت الہی تک پہنچنا ہے، اور اہل بیت کے ذریعے سے ہی معرفت الہی کی شناخت تک پہنچنا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اہل بیت ہی سب کچھ ہیں. اور اس کے بعد پھر بیان کرتے ہیں کہ وہ کمالات اور وہ اہل بیت کے اندر جو کمالات تھے، لکھتے ہیں کہ وہ کمالات اور مقامات جو اہل بیت ایک مقام اور کمالات اور جو مقامات رکھتے تھے عالم کے اندر، ان کے سامنے باقی ساری چیزیں ہچ ہیں. ہچ یعنی کچھ بھی نہیں، سب. یعنی آل محمد کا کہتے تھے آل محمد جو ہے پروردگار اہل بیت علیہ السلام کو ایک مقام دیا ہے، جو عظمت اور جو ان کا وقار ہے، اس کے آگے کائنات کی کوئی چیز بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یعنی سب سے پہلے عظمت اہل محمد کو سمجھنا ہے کہ پروردگار عالم نے آل محمد کو جو مقام دیا، عظمت، ان کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنا ہے، اور ان کو اپنا ہادی قرار دیا کہ یہی ہے جو مجھے خدا تک پہنچانے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ کہتے تھے کہ یہ عالم میں کوئی ارزش نہیں رکھتی اہل بیت کے مقابلے میں، کہ یعنی کسی چیز کی کوئی قیمت اور وقت نہیں ہے آل محمد کے مقابلے. جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ کہتے تھے وہ صرف اہل بیت علیہ السلام بس. تو سب سے پہلا ایک ان کی زندگی میں جو ایک چیز نظر آئی وہ کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کا وقار، عزت جو اللہ نے انہیں دیا اس کو سمجھنا، اس حیثیت کو، اس مقام کو سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے، پروردگار عالم نے انہیں اس مقام اور عزت دی ہے، اور یہی ہے کہ جو کمالات تک ہمیں پہنچا سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر دو ہے کہ اہل بیت یہ اب اظہار. نمبر 2 اظہار اہل بیت کیسے ہوگا؟ نمبر 2 اظہار اہل بیت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے زیارت معصومین کا. اب یہ اظہار کرنا ہے نا، یعنی عشق اہل بیت اور محبت اہل بیت کا اظہار کیسے ہوگا؟ زیارت معصومین سے. اب زیارت کی کیفیت بھی آئے گی کہ حرم میں کس طرح جاتے تھے، زیارت کے متعلق کیا کہتے تھے، کس طرح زیارت کرو. اہل بیت علیہ السلام جب آپ ان کی زیارت پہ جا رہے ہیں تو ان کے متعلق آپ حرم میں کس طرح جائیں. ایک جملہ میں پہلے آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو معروف ہے، جو کتاب میں نہیں ملا لیکن خود میں نے سنا ہے کہ وہ جب زیارت پر جب لوگ جاتے تھے تو ان کے لیے ایک جملہ کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب زیارت پر جاؤ تو اور توجہ سے سنیے گا، جب زیارت پر جاؤ تو اپنے آپ کو ساتھ لے جاؤ. کیا کہتے تھے؟ ہاں، یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ تو کہیں ہم تو مولانا ساتھ تو جا رہے ہیں، زیارت پہ جا رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ جا رہے ہیں. اس میں کون سی خاص بات کہی ہے انہوں نے؟ جی ہاں، ادھر ادھر دھیان نہ لکھ رہے ہیں، آپ تو ساتھ جا ہی رہی ہیں، اپنے وجود کو تو ساتھ لے جا رہی ہیں. یعنی کس طرح؟ یعنی تقریباً باتیں آپ سب صحیح کر رہی ہیں، لیکن اپنے کہنے کا کیا تھا کہ جب اپنے آپ کو ساتھ دے جاؤ، جب زیارت پہ جاؤ تو اپنے آپ کو ساتھ دے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ساتھ دے جاؤ، یعنی جب زیارت پہ پہنچو تو تم سوچو تم بھی، اب تمہارا وجود بھی وہاں پر ہے، پاکستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، یو ایس میں نہیں ہے، انگلینڈ میں نہیں ہے. مطلب جب آئے ہو زیارت کے لیے تو اپنے وجود کے ساتھ زیارت کرو. ہاں ٹھیک ہے، آج کل کے دور میں کہیں مولانا تو ضروری ہے کہ وہاں سے ارتباط بھی ہونا چاہیے، وہ سب صحیح اپنے مقام پہ، لیکن حضور اب آئے گا بتایا انہوں نے کہ کس طرح انسان زیارت کرے. اور دوسرا جملہ کیا کہا؟ یہ تو ایک جملہ ہے، جب جاؤ تو اپنے آپ کو ساتھ لے جاؤ، جب وہاں سے واپس آؤ تو اپنے آپ کو وہاں چھوڑ کر آؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی جی ایک ایک کر کے یہ تو تمنا ہو گئی.
نہیں ویسے ہی بن کر آؤ جی ویسے ہی بن کر آئے یعنی جیسے وہ لوگ گزاری ہیں زندگی لائف ان کی لائف میں آپ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے واپس آؤ تو وہی چیزیں اپناؤ جیسے کہ آپ ان کے سامنے لیے نہیں. ایک اور چیز ہے اس میں نقطہ, وہیں پر چھوڑ ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن اپنے عمل کو بہتر سے بہترین کی طرف لے. دیکھیں جو قانون لوگ رمضان میں استعمال کرتے ہیں نا وہی قانون استعمال کریں وہاں پر. یعنی کیا مطلب, ہمارے یہاں رمضان میں ایک کانسیپٹ ہے, خود دیکھا ہے میں نے, اگر کوئی کہتا کیا کہتا ہے میں روزے سے, ورنہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, اگر بات کرتے کہتا میں روزے سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, کیا مطلب ہے؟ یعنی روزے سے نہیں ہوتا تو یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی روزے کے علاوہ کیا جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز یہ اچھی ہے کہ وہ احترام کر رہا ہے رمضان کا, روزے کا, لیکن یہ ایک چیز اچھی نہیں کہ اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا. اسی طرح وہاں پر اب یہ تو ایک میں نے مثال دی کہ دیکھیں جو چیزیں عام حالت میں بھی اگر حرام ہے تو روزے میں بھی حرام ہے. خدا نہ خاصہ کوئی گانا سن رہا ہے, خدا نہ خاصہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے جو حرام ہے عام حالت میں بھی, روزے میں بھی حرام ہے, عام حالت میں بھی حرام ہے. اب آئیے وہاں پر, یعنی جو لوگ زیارت پر جاتے ہیں نا, یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے, کیا کرتے ہیں, نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھنے والے پڑھتے ہیں پابندی سے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد غلط باتیں نہیں کرتے, پھر اس کے بعد کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو کہتے ہیں ابھی میں زیارت پر ہوں, کراچی میں ہوتا تو میں تم کو بتاتا. ہاں کہتے ہیں, یہ میں نے خود سنا ہے. یعنی یہ وہ بات نہیں کہ میں ادھر ادھر کی بات, یہ میرے سامنے کی بات ہے ساری. میں ابھی زیارت پر ہوں, میں کراچی ہوتا تو تم کو پھر بتاتا میں کون ہوں, مثال کے طور پر. اس کا کیا مطلب ہے کہ زیارت پر جانے کے بعد آدمی ائمہ علیہ السلام کا احترام کر رہا ہے کہ میں زیارت پر ہوں تو یہ سب کام میں نہیں کروں. یعنی کیا کہا بہجت نے, کیا کہا, اپنے آپ جب آؤ تو اپنے آپ کو وہاں, اس کا مطلب تم کراچی میں آگے اپنے آپ کو سمجھو ابھی تم زیارت پر ہی ہو. یعنی جو تم احترام وہاں کر رہے تھے وہ احترام ابھی یہاں بھی کرو. یہ ایسے, کیونکہ لوگ جب زیارت پر جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا احترام کرتے ہیں, بہت ساری باتیں نہیں کرتے جو وہ عام حالات میں کرتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں معصومین کے سامنے. لیکن یہ اعتقاد رہے کہ معصومین کے سامنے آج بھی معصومین کے سامنے ہی ہے. تو خیر یہ ایک جملہ ان کا تھا جس 5 منٹ میں نے آپ کے سامنے توجہ بیان کی کہ جب زیارت پر جاؤ تو اپنے آپ کو ساتھ لے جاؤ, جب زیارت سے واپس آؤ تو اپنے آپ کو چھوڑ کر آؤ. تو پھر ٹھیک ہے. اور خواتین میں بھی ایک مسئلہ ہے نا, ہے خواتین کا بھی ایک مسئلہ ہے. یہ تو نمازیوں کا تو مسئلہ ہے, خواتین کا بھی ایک مسئلہ ہے. ہاں وہ سمجھتی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے ہم کو ایران میں دیکھ رہے ہیں یا عراق میں دیکھ رہے ہیں. ہم نے تو بہت سفر کیا جہاز میں الحمدللہ آنا جانا, تو ابھی جب جہاز تہران سے اڑتا ہی نہیں ہے کراچی کے لیے تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ آدمی فلائٹوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں زوار کتنے ہیں اور زیارت کرنے میں حقیقی زوار کتنے ہیں. اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال حقیقت وہی والی چیز ہے کہ جب دین کو تسلیم کریں تو حقیقت سے. اور یہ اعتقاد نہیں ہے کہ امام رضا علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہمیں دیکھنے جب جا رہے ہیں وہاں دیکھنی, آج بھی امام آپ کو دیکھ رہے ہیں. آگے بہجت کہتے ہیں جب زیارت پر, جب میں ساتھ بیان بھی کر دوں, جب وہ زیارت پر جاتے تھے ایک اعتقاد یہ رکھتے تھے. کیا اعتقاد؟ کہ جب جس امام کی زیارت پہ جا رہے ہیں وہ کہتے تھے زندہ اور مردہ ان کے نزدیک فرق نہیں کرتا, کہتے تھے امام زندہ ہے اور ہماری بات سن رہا ہے. تو آج بھی امام زندہ ہے, تو آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ایران جا رہے ہیں تب بھی دیکھ رہے ہیں, عراق جا رہے ہیں تب بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہاں سے آ رہے ہیں اگر کوئی کام ہمارا ایسا ہے کہ جو ان کو ناپسند ہے وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ عراق میں دیکھتے ہیں, باقی پاکستان میں ہمیں نہیں دیکھتے وہ. تو خیر یہ بھی چیزیں دیکھی گئی ہیں پریکٹیکل میں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, ہم نے بھی دیکھی, کہ لوگ وقتی طور پہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. جب آپ حقیقی طور پہ اہل بیت اللہ سے محبت کریں, اور محبت کرتی ہیں حقیقی طور پہ محبت کرتے ہیں لوگ, تو ان کے عمل یعنی انسان ایک موفق زندگی جسے ہم کہتے ہیں کامیاب زندگی. آپ دیکھیں ابھی ایک چیز میں نے آپ کے سامنے سے بیان کی, محبت اہل بیت, اظہار اہل بیت, یہ محبت کا اظہار ایک زیارت ہے. اب وہ آگے جب زیارت پر جاتے تھے
کہتے ہیں حرم معصوم، باقاعدہ حرم معصومہ میں ایک ٹائم تھا جس پہ وہ مقید جاتے تھے زیارت کے لیے اور مفصل زیارت کرتے تھے، اور اس کے بعد خود الحمدللہ ہم نے بھی کئی دفعہ دیکھا ان کو واپس زیارت کرتے، اور اس کے بعد پھر وہ مشہد جب جاتے تھے تو وہاں پر بھی باقاعدہ کبھی 1 مرتبہ کبھی 2 مرتبہ زیارت پر جاتے تھے. یعنی عشق جو ہمارا ہے نا اہل بیت سے، یہ تمنا ہم بار بار ہر سال بار بار جائیں، جو بار بار جا سکتا ہے بار بار جائے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پیسہ دیا تو بار بار زیارت کرے، سال میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بھی اگر زیارت کرے، لیکن زیارت کے بعد وہاں سے ائمہ علیہ السلام سے کچھ لے کر آئے. خدا نخواستہ اپنی زندگی کو مزید اس میں غرور تکبر پیدا نہ کرے کہ میں تو 10 دفعہ گیا ہوں 15 دفعہ گیا ہوں، نہیں، بلکہ انکساری و تواضع. تو ایک اظہار کیا ہوا زیارت کا، زیارت معصوم علیہ السلام کی زیارت پر جاتے تھے، اور لکھا کہ جب مشہد جاتے تھے، حالانکہ زیارت کر آ گئے، جب دوبارہ زیارت پہ جاتے تھے تو کہتے تھے ایسا لگتا ہے کہ کافی عرصے بعد توفیق ہوئی ہے. جیسے مرجع آغا شیخ انصاری کے متعلق ہے، کہتے ہیں جب 2 دن حوضے میں چھٹی ہوتی وہاں پر نا نجف میں قوم میں 2 دن جمعرات و جمعہ، ہمارے استاد بیان کرتے تھے کہ آغا شیخ انصاری جب درس کے لیے آتے تھے نا جمعرات اور جمعے کی چھٹی کے بعد ہفتے کو، تو کہتے تھے ایسا لگتا ہے کہ 2 مہینے چھٹی کے بعد میں پڑھا رہا ہوں، 2 ماہ گزشتے. یعنی کتنا عشق تھا ان کو پڑھانے سے، سوچیں آپ. ان کی بھی بڑی دلچسپ ہسٹری ہے، تاریخ بہت اپنی زندگی میں کیا پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، زیارت ایک اظہار عشق ہے، اور زیارت بھی جو کرتے تھے یعنی مشتاقانہ، یعنی اشتیاق رکھتے تھے مجھے اہل بیت کی زیارت پہ جانا. لکھا ان کے لیے کہ اور زیارت اس طرح، یعنی زیارت حضرت معصومہ کو سلام اللہ علیہ، امام رضا علیہ السلام کے در. کہتے تھے کہ امام رضا علیہ السلام، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے امام رضا علیہ السلام، اور اس کی عظمت خدا ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ. اس کے بعد کہتے تھے زیارت کرو معرفت کے ساتھ، واقعاً انسان زیارت کرے معرفت کے ساتھ زیارت کرے، اور جب وہ اس نے دخول پر آ جائے. دیکھیں ایک ایک چیز، صرف ہم گئے زیارت کر آ گئے، آپ آگا کی زندگی پڑھیں اور بھی لوگوں کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا خود زیارت کس طرح کرنی ہے. کہ جب اس نے دخول پڑھو اور گریہ ہو جائے، آنسو جاری ہو جائے، تو یہ سمجھو کہ تمہیں اجازت مل گئی اندر آنے کی. جیسے ڈور بیل ہوتی ہے نا، بیل بجاتے ہیں، وہ اجازت ہوتا ہے اندر آنے کے لیے، اندر سے لاک کھل جاتا ہے. کہا کہ جب اس سے دخول پڑھو، دروازے پہ جب آپ پہنچے ہیں، یہ دروازے پہ اس سے دخول آپ نے پڑھا اور آنسو آ جائیں، آپ دیکھیں امام کی بارگاہ میں آنسو آ جائیں تو آپ کیا سمجھیں، آپ کو اجازت مل گئی. یہ دیکھیے یہ ایک چیز. اور آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے دخول، جب حرم میں جاتے تھے 2 زیارتوں کے بارے میں کہتے تھے ان 2 زیارتوں کو ضرور پڑھا کرو. ہر معصوم کے ہے کہ ہر معصوم کی جب روزے پر جائیں تو 2 زیارتیں، یہ 2 زیارتیں کون سی؟ زیارت جامع کبیرہ اور زیارت امین اللہ. یہ 2 دعائیں ضرور پڑھیں. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ بابا اتنی کثرت سے، یعنی ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اتنی کثرت سے زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے کہ ان کے الفاظ ہمیں حفظ ہو گئے تھے. اتنی زیادہ کثرت ہے زیارت جامع پڑھتے. یہ 2 زیارتوں کے بارے میں ہے کہ وہ 2 زیارتیں کثرت سے پڑھتے تھے. اور تیسری زیارت بھی انہوں نے کہی جو ہم اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں، وہ کون سی زیارت ہے؟ زیارت عاشورہ. یہ 3 زیارت کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کو کثرت سے مداوات سے پڑھنے کو کہتے تھے کہ ان کو پڑھا جائے. اور کتنی مشکلوں کا حل بھی زیارت عاشورہ میں موجود ہے. اور کسی نے ان سے کہا کہ ہم زیارت عاشورہ دعا ہے اس کے بعد 100 مرتبہ جو 2 چیزیں پڑھنی ہیں، تو کہا کہ وہ 2 چیزیں جو 100 مرتبہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ وہ ہم نہیں پڑھ سکتے. تو کہا کہ جب ان 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو انہوں نے کہا کہ آپ مختصر زیارت عاشورہ پڑھ لیں. مختصر کیا ہے؟ جو اہل علم نے بیان کیا ہے کہ مختصر یہ کہ 100 مرتبہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس کو 10 مرتبہ آپ اس کو کم از کم 10 مرتبہ پڑھ لیں. تو یہ مختصر زیارت عاشورہ کی ہوئی. خود زیارت عاشورہ کے بھی کتنے فوائد ہیں وہ اپنے ایک مقام پر ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ
یہ ان کی سیرت میں ہمیں، ان کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عشق اہل بیت علیہ السلام زیارت، خود زیارت پر جانا، کس طرح جانا ہے حرم میں، ادب کا خیال کرنا ہے. کہتے تھے جب حرم میں جاتے تھے تو سکوت کا خیال کرتے تھے، ادب کا خیال کرنا، یعنی مقید تھے کس چیز کے؟ احترام کے، ادب کے، کہ حرم میں جا رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ آواز بلند مت کرو، زیادہ شلوغ جسے کہتے ہیں، زیادہ شور شرابہ جیسے بچے کرتے ہیں، سکوت. کیوں کہتے تھے؟ نہیں معلوم کہ کون، یا نہیں معلوم کہ کتنے ملائکہ اور کتنے اولیاء جو خدا کے اولیاء ہیں وہ اس کا حرم کا طواف کر رہے ہیں، کہتے تھے. تو لہٰذا انسان جب حرم میں جا رہا ہے تو اس کا احترام. دیکھیں صرف زیارت کی آپ دیکھیں، کہنے کا مقصد اس سے زیادہ توجہ دے رہا ہوں کہ ان کی زندگی میں جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ کو توجہ سے دیکھنی، کہ ماسوم علیہ السلام کی زیارت پر جانا ایک ہو گیا، زیارت پڑھنا ایک ہو گیا. کون کون سی زیارت پڑھنی ہے خاص؟ وہ بھی ہو گیا. زیارت وارثہ بھی ہے، ایسا نہیں کوئی مولانا زیارت وارثہ بھی ہے، لیکن زیارت وارثہ بھی ہے کہ وہ بھی انسان کثرت سے پڑھے. لیکن انہوں نے ان چیزوں کے متعلق فرمایا کہ یہ 3 زیارتیں جو انسان اس کو کثرت سے انجام دے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اب آتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ حرم میں وقت بہت گزارتے ہیں، مفصل زیارت، جو میں نے کہا نا مفصل زیارت کرتے تھے، امام رضا کے حرم میں بھی ہے، امام معصوم کے حرم میں بھی ہے. انہوں نے ایک کسی کا قصہ بیان کیا، جس کا سوال پوچھا اس سے کسی کا قصہ یہ بیان کیا، کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ایک مجتہد تھے، قریب مجتہد، یعنی کہا ابھی مجتہد بنے نہیں تھے لیکن مجتہد ہونے کے قریب تھے، ایک شخصیت تھی، وہ بھی امام حسین علیہ السلام میں بہت زیادہ بیٹھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کہا زلزلہ آیا، تھوڑا ایک جھٹکا آیا زلزلہ کا، تو لوگ ادھر ادھر ہو گئے. کہا کہ ان شخصیت کو دیکھا وہ وہیں بیٹھے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو محسوس نہیں ہوا، آپ بھاگے نہیں؟ کہتے انہوں نے جواب دیا کہ میں جنت میں بیٹھا ہوا تھا تو میں جنت سے کیسے باہر جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے یہ معرفت ہے، یہ معرفت ہے کہ آپ زیارت پہ جن کی جا رہے ہیں ان کی معرفت ہونی چاہیے. اور ان سے جب پھر یہ بیان کرتے ہیں، جب پھر ایک کسی نے نوجوان نے کہتے ہیں کہ مشہد نے ان سے پوچھا کہ آپ تھکتے نہیں اتنا حرم میں؟ تو کہتے ہیں جب یہ باہر نکلے اور جب نکلتے جا رہے ہیں صحن سے، جب صحن کو عبور کیا تو اس وقت تک بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، محرومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اس نوجوان کو کہتے ہیں جیب سے پیسے نکال کے دیے کہ کا فلاں حکمت کی دوائی خرید لو، کھا لینا، یہ کھاؤ گے تو تمہارے پیر درد نہیں کریں گے. تو آپ دیکھیے جو پہلی چیز نظر آئی کیا ہے، وہ پہلی چیز جی پہلی چیز کیا نظر آئی؟ عشق. اب اس کا اظہار معرفت اہل بیت ایک ہو گیا. دوسرا اظہار عشق کیا ہوا؟ زیارت پر جانا، زیارت پڑھنا. کون سی زیارت پڑھی جائے؟ حرم میں کس طرح جانا ہے، حرم میں کس طرح بیٹھنا ہے. آپ جب حرم جا رہے ہیں تو نگاہ آپ کے حرم میں احترام حرم ہونا چاہیے. حرم میں جب جا رہے ہیں تو نگاہ آپ کے حرم کی طرف ہو، تو احترام یعنی آپ کی نگاہ جب گنبد پہ پڑے اور حرم پہ پڑے تو احترام کے قائل ہوں. اعتقاد رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حرم میں جو دروازوں پہ جو گرد و غبار ہے اس کو شفا سمجھتے تھے. یعنی آپ دیکھیں ہم کتنی دفعہ حرم گئے، کہ شاید انہوں نے جس طرح شاید بتایا کہ اس طرح اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کے قائل ہو، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے اس طرح زیارت کی ہوگی. لیکن اگر انشاءاللہ اس طرح زیارت کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم کس کے حرم میں جا رہے ہیں اور ان سے کیا ہمیں لینا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اب آتے ہیں ایک اور چیز کہ جب حرم میں جاتے تھے، اگرچہ کہتے ہیں کہ ضعیف بھی بہت ہو گئے تھے، مجتہد بھی تھے، اپنے آپ کو یہ نہیں کہ میں مجتہد ہوں، نہیں، کہ حرم میں جب جاتے تھے تو کمر اپنی جھکا دیتے تھے، متواضع شخصیت. کیوں؟ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. خدا نہ خاصہ یہ نہیں کہ میں مرجع ہوں، مجتہد ہوں تو میں اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ کے نہیں. کہتے ہیں حرم جب جاؤ تو اپنے متواضع شخصیت بن کے جاؤ. دنیاوی اعتبار سے شاید بلکہ یہ کہوں کہ جو بھی رتبہ آپ کے پاس ہے وہ انہی کی وجہ سے آپ کے پاس ہے. اگر مرجع مجتہد بنے تو انہی کی وجہ سے توسل شاہ بنے، اگر کوئی شخصیت بنے تو اس اہل بیت کی وجہ سے شخصیت بنے. تو جب انہی کے پاس جا رہے ہیں تو انسان کس طرح جھک کر جائے، کس طرح جائے،
تاکہ متواضع شخصیت کہتے ہیں متواضع انکساری کے ساتھ جائے. اگر پھر بھی لکھا ہے کہ اپنے اس زمانے میں جب یہ مرجع مجتہد تھے, ضعیف تھے, اس کے باوجود بھی وہ اس طرح حرم میں جاتے تھے. اچھا اب دیکھیں ایک اور چیز ملتی ہے, یہ بھی بہت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ جب انہیں یہ اطلاع ملتی تھی, یہ سب ساری چیزیں آ رہی ہیں عشق اہل بیت پہ, یہ ذہن میں رکھیے گا محبت کیسی تھی. بار بار میں اس لیے کر رہا ہوں تو تھوڑا سا تکرار ہو رہا ہے جملے کی, لیکن تاکہ آپ کی توجہ رہے اس جملے پر. اب جب انہیں اطلاع ملتی تھی کیونکہ کربلا جا رہا ہے, تو کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اسے تھوڑی سی رقم دیتے تھے, کچھ پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے میری نیابت میں زیارت پڑھنا. یہ محبت اہل بیت کا ایک اظہار یہ بھی ہے. اس کے بعد زیارت عاشورہ کا آ گیا, پڑھتے تھے, کہتے تھے مسلسل پڑھا کرو, اور باقی میں نے زیارت عاشورہ کے متعلق آپ کے سامنے بیان کر دیا. تاکید بہت کرتے تھے زیارت عاشورہ کی, کہ بہت زیادہ تاکید کرتے تھے, لوگوں کو کہتے تھے کہ اس زیارت عاشورہ مسلسل جو ہے وہ مداوات سے اس کو پڑھو. اب آتے ہیں ایک اور چیز جو ان کی زندگی کے اندر بہت اہم نظر آئی, وہ ہے عزاداری. جی اب اس کو ہاں تیسرا کہہ لیں یا جو نمبر دینا چاہتے ہیں, کیونکہ میں نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں. عزاداری ان کی زندگی میں بہت اہم کردار تھا. عزاداری سید الشہداء. اب اس عزاداری کے اندر کیا کام انجام دیتے تھے؟ لکھا ہے کہ اپنے گھر پر کئی سال تک مجلس کرواتے تھے, اور جب ایک وقت آیا کہ جب افراد بڑھ گئے تو مسجد میں وہ مجلس کام منتقل کر لی مسجد حسینیہ میں. اور آخری وقت میں لکھا ہے کہتے تھے اپنے جب وہ نہیں جا پاتے تھے تو اپنے بیٹے سے کہتے تھے جا کے دیکھو کہ مجلس کے انتظامات مکمل ہیں یا نہیں ہے. یہ تو آخری وقت ہے. اب زندگی میں جب جوان تھے, کہا جب اپنے گھر پہ مجلس کرتے تھے, پہلا کام تھا مجلس کا منعقد کرانا. اور یہاں پر میں ایک جملہ اور بھی کہہ دوں کہ جو میں نے بھی روایات میں پڑھا ہے کہ اگر کسی مشکل میں آپ آئیں, لکھا اگر کوئی بھی مشکل کسی کو مشکل ہو جائے تو وہ یہ منت مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں مجلس سے امام حسین علیہ السلام برپا کروں گا یا کروں گی. آپ مجھے بتائیے, مجھے نہیں معلوم, مجلس تو ہر سال ماشاءاللہ آپ کے ہوتی ہے, سالانہ مجلس ہوتی ہے, کبھی کسی نے کسی مشکل میں یہ منت مانی ہے؟ 2 3 افراد, 60 70 میں سے 50 میں سے 3 4 فرض کر لیں 5. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ مشکل کسی کے پاس نہیں ہے, مشکل سب کے پاس ہے, اس کی نوعیت الگ الگ ہے. آزمائش خدا ہے, مشکلات بھی پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے. کبھی وقت زیادہ ہوتا ہے, کبھی مشکلات تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے, روزی کی مشکلات ہے, بچے کی شادی نہیں ہو رہی, شادی ہو گئی تو اولاد نہیں ہو رہی مثال کے طور پر, رشتے نہیں آ رہے مثال کے طور پر, نوکری نہیں لگ رہی, نوکری ہے تو ترقی نہیں ہو رہی, بیماری ہے تو وہ پیچھا نہیں چھوڑ لی مثلا. کتنی بہت ساری انسانی زندگی میں انسان کی پرابلمس ہیں, آزمائش ہے سب. لیکن یہ منت مانے کہ میرا, کیونکہ اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا مثلا, کوئی عمل بتا دیں. مجلس سے بہتر عمل ہے کوئی ہے؟ بہت سے عمل ہیں, بعض دعا یا سورہ, بعض آپ کو عمل بتائیں گے فلاں فلاں سورہ پڑھیں, ٹھیک ہے. بعض نوکری نہیں لگ رہی, کتنے ایسے لوگ ہیں جو نوکریاں نہیں لگ رہی, اگر ہے تو بہت کم پیمنٹ ہے, چاہتے ترقی ہو جائے نہیں ہو رہی, تو اس کے لیے کیا حال ہے؟ انسان اپنی مشکل کے ذریعے کس کا سہارا بنائے؟ امام حسین علیہ السلام کو. تو یہ ایک مجلس, انسان اگر کسی بھی مشکل میں آئے تو مجلس کی منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا, فلاں منت پوری ہو گئی تو میں مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کروں گی. ٹھیک ہے, میں اپنی بات کو مکمل کر لوں کہ آغا کی یعنی آغا بہجت کی زندگی کے متعلق بات کر رہے تھے, تو اس میں ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ ہے عزاداری سید الشہداء کو اہمیت دینا. کس طرح؟ اب ان کو تو دیکھیں مجلس تو سبھی کراتے ہیں, ایک دفعہ ہوتا ہے اب مجلس اپنے گھر میں منعقد کرانا ایک, پھر اس مجلس میں سارے کام, بہت سارے کام کو انجام دینا, سارے کام ممکن ہے شاید انجام نہ دے سکیں, کاموں کو انجام دینا, پھر تمام نظارت رکھنا, تمام کاموں کی نظارت رکھتے تھے. پھر اس کے بعد مجلس میں شرکت کرنے والوں کے لیے دیکھیں ایران کے اندر ایک طریقہ کار ہے کہ مہمانوں کو چائے وغیرہ سرو کی جاتی, چائے سرو کرتے تھے. کیا عزادار امام حسین علیہ السلام ہے؟
یعنی کوئی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اگر میں مرجع مجتہد ہوں عالم ہوں تو میں چائے کیسے سرو کروں. نہیں, یہ ایک خدمت, عزادار سید الشہداء کی خدمت کو بھی ایک شرف سمجھتے تھے. ان کو چائے پلانا بھی ثواب ہے. تو یہ دیکھیں آپ کو آج کل تو خیر اب جو لوگ ویڈیوز وغیرہ بھی اب بہت ساری آ گئی ہیں کہ جو خدمت کرتے ہیں لوگ بنا دیتے ہیں. خیر, تو یعنی ہم تو اس سلسلے میں نہیں آ رہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ یہ بھی ایک خدمت ہے. جنہیں وہ خدمت سمجھتے تھے, امام حسین السلام کے جو زیارت کے لیے آتے تھے, جو مجلس میں آتے تھے, ان کو ان کی خدمت کرنا بھی ایک شرف محسوس سمجھتے تھے. یہ سید الشہداء کے مجلس میں ان کا احترام کرتے تھے. اور یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے اندر دروازے پہ آدمی جو بیٹھ جاتے ہیں, جیسے ہمارے استقبال میں ہوتا ہے نا, جو تو باہر کھڑے رہتے ہیں. بعد تک ہم نے خود دیکھا کہ وہاں پہ دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں, پھر کوئی آتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر کوئی آتا ہے پھر. آپ سوچیں کتنی دفعہ آدمی بیٹھتا اور کھڑا ہوتا ہے. یہ خود میں نے کئی دفعہ لوگوں کے اہل علم کو دیکھا ہے, کئی دفعہ مولانا حضرات کو دیکھا ہے, جن کے گھر مجلسوں میں گئے وہ دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کا ایک طریقہ کار ہے, رسم ہے. تو اب یہ چیز یعنی یہ بھی کہا, اسی طرح آنے والے امام حسین کے جو امام حسین السلام کی جو زیارت کے لیے امام حسین السلام کی جو مجلس میں آتے تھے, عزادار آتے تھے, ان کا استقبال اس طرح کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جو بھی امام حسین السلام کی مجلس میں شریک ہوتا تھا اس کو عزیز رکھتے تھے, اس کا احترام کرتے تھے کہ امام حسین السلام کی مجلس میں یہ آیا ہے. اور یہ تمام چیزیں کہتے ہیں انہوں نے اپنے استاد سے سیکھی. تمام چیزیں انہوں نے اپنے استاد سے سیکھی کہ کس طرح مجلس میں شرکت کرنی ہے, کس طرح مجلس میں نظارت کرنی ہے, کس طرح مجلس کے اندر جو ہے وہ عزاداروں کی خدمت کرنی ہے. اور اس کے بعد لوگوں سے بھی مجلس امام حسین السلام کے کہتے تھے خدمت کرنے کا بھی, لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ بھائی اس طرح جو امام حسین السلام کی جو عزادار ہیں ان کی خدمت کریں, اور سفارش کرتے تھے. اور دو اہم چیز کیا کہ مجلس میں ادب کا بڑا خیال کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بچے شور نہ کریں, ادب کا احترام, ادب ہے, تو ہر چیز ایک منظم طریقے سے ہونی چاہیے. تمام ان چیزوں کو جو منظم ہونی چاہیے ان تمام چیزوں کو مجلس کے اعتبار سے تمام ادب کا رعایت کرتے تھے, اور ہر اس چیز کے اوپر جو مجلس کے لیے ضروری تھی اس کی رعایت کرتے تھے. اور اگر کوئی ان کے استاد کے متعلق ہے, اور خود بھی لکھا ہے کہ اگر ہمارے استاد اگر کوئی اچھے شعر پڑھتا تھا, اچھے اگر فضائل, تو اس کی خوش ہوتے تھے اور تائید کرتے تھے. اگر کوئی ایسے شعر پڑھ رہا ہے کہ جو مطلب اس کا کوئی معنی نہیں ہے, تو وہ اس پہ ناراض ہوئی ہوتے تھے کہ یہ کیا شعر پڑھے, یہ کیا پڑھا ہے مسائل طور پر. وہ تاکید کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھو, مناقب پڑھو, امتیازات پڑھو, ان کی خصوصیات پڑھو. یہ تمام چیزوں کے لیے یعنی کہا کرتے تھے کہ ان تمام چیزوں کو پڑھو, مجلس کے اندر فضائل اہل بیت پڑھو, مناقب اہل بیت پڑھو, ان کے امتیازات پڑھو, ان کی خصوصیات پڑھو جو اللہ نے ان کو عظمت و وقار دیا ہے. تب وہ ان چیزوں کو پڑھا جائے, نہ ان چیزوں کو پڑھا جائے کہ جس کا کوئی بات اشعار اگر کوئی پڑھ رہا ہے ایسے کہ جس میں کوئی فضیلت نہیں ہے, یا کوئی ایسی چیز پڑھ رہا ہے کہ جس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے, تو اس چیز سے ان کو روکتے تھے اور ناپسند کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے جو وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے کہ خاص مصائب امام حسین علیہ السلام کا, یعنی کہتے تھے کہ مجلس کسی بھی معصوم کے حوالے سے ہو, ایام عزامت ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو مجلس ہوتی تھی کہ مصائب کا اختتام امام حسین پہ ہونا چاہیے. مصائب کا اختتام امام حسین علیہ السلام پہ ہوتے تھے کہ مصائب جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام پر. اور یہاں پر میں بیان کر دوں کہ عشق امام حسین ان کے نزدیک ایک خاص اہمیت رکھتے تھے. کہتے تھے یہ آنسو جو ہے نا, یہ انسان کو کمالات تک پہنچاتے ہیں. یہ جو آنسو ہیں یہ انسان کو کمالات تک پہنچاتے ہیں. دیکھیں نا, اگر مرشی کے حوالے سے بھی ملتا ہے نا کہ وہ رومال جو انہوں نے 70 سال, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 70 سال تک ان کے پاس تھا, جس سے انہوں نے آنسو پہنچے تھے اور کہا تھا کہ وصیت کی تھی کہ یہ رومال جو ہے وہ میرے ساتھ کفن میں رکھ دیا جائے. تو انہوں نے بھی اس بات کی اہمیت دی کہ یہ آنسو جو امام حسین السلام کے غم میں جو آنسو نکل رہے ہیں, آنسو کی کتنی اہمیت ہے, یہ میرے ساتھ جائیں. یہ یعنی شاید اپنی شفاعت کا جو حصہ تھا, اپنی شفاعت جو کرانا چاہتے وہ جاتے تھے کہ یہ آنسو جو ہے میری شفاعت کرا دیں گے. تو ان کی زندگی میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی تھی. اور یہاں پر بھی کہ یہ بھی یعنی آیت اللہ بہجت کے زندگی میں بھی لکھتا ہے کہ کہتے تھے یہ انسان جو گریہ کر رہا ہے, یہ جو آنسو جو نکل رہے امام حسین السلام کے غم میں, یہ انسان کو روحی ہے, کمالات ہے, یہ انسان کا ارتباط بالا سے ارتباط پیدا کرتا ہے, عالم ارواح سے اعلیٰ علین تک انسان کا ارتباط پیدا کرتا ہے, اور اس کو اس مقام تک, روحانی مقام تک انسان کو یہ آنسو انسان کو
पहुंचा देते हैं। आप देखें रवायत में भी है कि अगर कोई इमाम हुसैन सलाम के गम में एक यानी कितना आंसू, कम से कम की जो मिकदार आई वो कितनी आई है, मच्छर के पर के बराबर भी, कि अगर इतनी भी अगर कोई इतना भी रोए तो खुदा उसके गुनाह माफ़ कर देता है। तो देखिए इसका मतलब है कि इमाम हुसैन सलाम के पर गिरिया करना कितना सवाब है कि इंसान के गुनाह बच दे जाते हैं, और यही आंसू क्या इंसान को एक रूहानी और इर्तिबात पैदा करते हैं। और बाद औक़ात लिखा है कि उनकी ज़िंदगी में कि गिरिया इमाम सलाम को वो अफजल नमाज शब से भी अफजल करार देते थे, कि ये गिरिया इमाम सलाम करना नमाज शब से अफजल है। और एक और दो चीज़ें जल्दी जल्दी में बयान कर दूं, टाइम आपका मुकम्मल हो रहा है, कि वो उनकी ज़िंदगी में एक दो चीज़ और जो नज़र आई वो ये है कि इमामज़ादों की ज़ियारत पर जाते थे, उनको भी तरजीह देते। और लिखा कि बिलखुसूस ये जब कुम से मशहद जाते थे या मशहद से जब कुम आते थे तो शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत तेहरान में, ख़ास ज़ियारत पे शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत को तर्क नहीं करते थे, उसी रवायत को अहमियत देते थे। कहता वही रिवायत जो इमाम हादी अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि जिसने शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत की गोया उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। तो उसी रवायत के मद्देनज़र कहते थे कि वो शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत को तर्क नहीं करते। तो यानी जो इमामज़ादे हैं इनकी ज़ियारत को भी तरजीह देते थे, एक नुक्ता। और आखिरी नुक्ता ये था कि वो शायर अल्लाह, जिसे हम कहते हैं ना ताज़ीम शायर, जो चीज़ भी शायर अल्लाह कहलाती है उसकी ताज़ीम करते थे, जो चीज़ भी शायर अल्लाह में शुमार होती है उसकी ताज़ीम और एहतराम करते थे। तो ये बहुत मुख्तसर मैंने आपके सामने कुछ तकरीबन आधे घंटे के अंदर मुख्तसर चीज़ें बयान की, कि आप इनको काउंट करें 5-7 चीज़ें बन जाएंगी। ये 7-8 चीज़ें जो बन गई कि देखिए ये 7-8 चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इख्तियार की तो परवरदिगार आलम ने बाबरकत ज़िंदगी उनकी करार दी। तो खुदावंद आलम से दुआ है परवरदिगार हमें भी अहले बैत की सीरत पर अमल करने की तौफीक देना। सब दुरूद पढ़े मोहम्मद आले।